رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے کائنات بنائی، مخلوقات کو پیدا فرمایا، مخلوقات کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر کلام اللہ اپنے کلام کو نازل فرمایا تاکہ لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا بھی بنا سکے اور اپنی آخرت بھی بنا سکے. اسی اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی اطاعت کرنے، قرآن مجید کو پڑھ کر، سن کر، عمل کر کے، تبلیغ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا اللہ تعالی ہم تمام کو بنائے. درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحب وحی تھے. آپ کا اخلاق قرآن تھا. 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کلام مجید کو نازل فرمایا، فرقان کو نازل فرمایا، لوگ جان سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے نبی پر، اللہ پر، قرآن پر اور اطاعت کیا، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے اور قیامت تک آنے والے تمام جو ہے مسلمانوں پر. جو موضوع ہمارا ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ نے کہا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بزرگی والی بڑی کتاب کی. قرآن اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والی قرآن کی. قرآن یہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا، راستہ بتانے والا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سب سے درست بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا. یہ وہ قرآن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جیسا کہ جو آیتیں پڑھ کے سنایا قاف والقرآن المجید، کہا کہ قسم ہے اس قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن حکیم کی. کہا انہ لقرآن کریم، سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا کہ یہ بزرگی والی کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب، اتنی عظمت والی کتاب ہے. اللہ نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، چٹانوں پر نازل کرنا چاہا، سب نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، سب ڈر گئے، لیکن یہ انسان جو جہول ہے، نادان ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، اس نے اس قرآن کو اٹھا لیا. اتنی عظمت والی کتاب جس نے اونٹوں کے چرانے والوں کو بادشاہ بنا دیا، آپس میں لڑنے والے خون کے دشمنوں کو اس قرآن نے جوڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جس نے دلوں کو جوڑ دیا. سبحان اللہ. اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے دلوں کو جوڑ دیا. یہ وہ قرآن ہے
جو قوموں کو بلندی عنایت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بھی اقواما، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ بلندی عنایت کرتا ہے، وَيَزْعُ بِهِ آخرین، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو پست کر دیتا، ذلیل و خوار کر دیتا۔ اتنی عظیم کتاب۔ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ جب کتاب بڑی ہو، عظمت والی کتاب ہو، اور سب سے عجیب و غریب بات غور کر کے دیکھیں، اس کتاب کے ساتھ جتنی چیزیں جڑ گئی سب عظیم ہو گئی۔ لانے والا فرشتہ عظیم ہے، روح الامین، جس نبی پر اتارا گیا وہ تجھے سید ولد آدم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آدم کی اولاد کا سردار، جس مہینے میں اتارا گیا، مہینوں کا سردار رمضان، جس رات میں اس کلام کو اتارا گیا وہ جو ہے سمجھے آپ عظمت والی رات، قدر والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ قرآن کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی تھی سب عظیم ہو گئی۔ عجیب و غریب بات ہے، اتنی عظمت والی کتاب۔ ہمارا تعلق سب سے پہلی بات، قرآن مجید کا سب سے پہلا جو تعلق ہونا چاہیے ایمان کا۔ اس میں سب تو درست ہیں، سب یقین کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب کا ایمان برابر۔ چلے پاس اللہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھنے میں مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، سب یقین کرتے اللہ کی کتاب، اس لیے اوپر تابدانوں میں رکھتے ہیں جی، چاندی سونے کے بنے ہوئے غلاف میں اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، پیر نہیں دکھاتے، پیٹھ نہیں دکھاتے، فلاں کام نہیں کرتے، سب درست، کیوں؟ ایمان ہے اللہ کی کتاب۔ چلیے دوسری بات، قرآن کا تعلق صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید پڑھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کو ٹہر کر ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیے۔ اسی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے ایمان والو مگر آپ قرآن سے جو میسر ہے تلاوت کرو۔ ان قرآن اللہ نے کہا کہ یہ قرآن کا پڑھنا جو قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت میں قرآن کی تلاوت یہ جو ہے مگر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کی جائے گی۔ آج امت مسلمہ کا تلاوت کے ساتھ کیسا تعلق رہا قرآن کے ساتھ؟ اسکول کے ٹیچر نے بچوں سے کہا بچوں ہمارے اسکول میں ایک لائبریری قائم ہو رہی ہے، ہم کچھ لائبریری بنا رہے ہیں، ایسا کرو گھر میں امی ابا سے کہنا کہ جو کتاب پڑھی نہیں جاتی گھر میں رکھی ہوئی آپ ہمارے اسکول کی لائبریری کے لیے دے دیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ بچے سب کہا ٹھیک ہے ٹیچر ہم کل لے کر آئیں گے۔ دوسرے دن گئے، ٹیچر آئے، بچوں کل میں نے آپ سے کہا تھا کتابیں لے کر آئے، کتابیں لائے ہیں آپ لوگ؟ بچوں نے کہا ہاں، سب قرآن مجید نکال کر دیے۔ ٹیچر کو بڑا تعجب ہوا کہ بچے قرآن لے کر آئے، تو بچوں نے کہا ٹیچر نے پوچھا بچے یہ کتاب کیوں لے کر آئے؟ تو قرآن ہے۔ تو کہا کہ یہی کتاب تو گھر میں پڑھی نہیں جاتی، ابو نہیں اٹھاتے پڑھتے نہیں، امی نہیں پڑھتی، دادا دادی کا کوئی تعلق نہیں رہا تلاوت میں، یہ کتاب تو بہت دنوں سے پڑھی ہوئی کوئی پڑھتا ہی نہیں، اس لیے ہم سب جو کتاب لے کر آئے، قرآن لے کر آئے۔ امت کا تلاوت کے معاملے میں یہ حال ہے امت کا۔ آپ سوچ کے دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی تلاوت پر، سبحان اللہ۔ کہا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، الف ایک حرف ہے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، ولام حرف، لام ایک حرف ہے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، وہ میم حرف، اور کہا کہ میم بھی ایک حرف ہے جس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر کوئی کہتا ہے الف لام میم 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔
اتنی عظمت واٹس ایپ پڑھنے سے ثواب تھوڑی لکھا جائے گا، ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے سے تھوڑی چیز ثواب لکھا جائے گا۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اخبار پڑھتے نہیں، اخبار چاٹتے ہیں۔ کیسے؟ دکان میں کوئی کام نہیں، کسٹمر نہیں آیا، اخبار کھولے پڑھ لیے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر کھولے، پھر پڑھے، صبح سے لے کر شام تک پوری اخبار کو چاٹ لیتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، اتنا وقت اخبار کے لیے دینے والی یہ قوم، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اگر روزانہ ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ، 10 منٹ فجر میں، 10 منٹ ظہر میں، 10 منٹ عصر میں، 10 منٹ مغرب میں، 10 منٹ عشاء میں اگر آپ وقت نکالیں گے روزانہ، بہت ہی آرام کے ساتھ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ بآسانی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے، دیکھیے قرآن کی جو تلاوت کی جو بات ہے اتنی بڑی بات ہے، بعض علماء نے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث نقل فرمائی۔ امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کہتے ہیں کہ نماز جب آدمی قرآن پڑھتا ہے نا، باوضو پڑھے، غور کیجیے آپ، بغیر وضو کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں، بہتر یہ کہ قرآن پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت آدمی باوضو ہو کر قرآن پڑھے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی فرشتے حاضر ہوتے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت اترتی، سکون نازل ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اس مجلس میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتے، تو قرآن پڑھتے 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 فرشتے قریب ہوتے جاتے، پڑھنے والے سے، قاری سے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھتا گیا تو فرشتے اس کے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کبھی اتنا قریب ہو جاتا ہے فرشتہ کہ فرشتہ اس کے منہ میں گھس کر سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ تلاوت کرنے لگتا۔ کہا کہ اگر آدمی باوضو نہ رہے، ٹھیک ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہو تو فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عنایت فرمائی کہ جب بندے تلاوت کرتے تو فرشتے حاضر ہوتے، قریب ہوتے۔ آج ہمارا حال معاملہ کیا بیٹے تلاوت میں؟ کوئی ہوں گے رمضان سے رمضان، کوئی ہوں گے جمعہ سے جمعہ، جو سورہ کہف پڑھنے والے اگر ہوں بس کافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر اللہ ومثل الذی لم یذکر کمثل الحی والمیت، کہا کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ مردہ قرآن پڑھتا ہے، بولتا ہے کچھ، تو کہا جو قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، یقین رکھیے کہ اس کی مثال مردے جیسی۔ واقعی دل مر گیا اللہ کی جو تلاوت میں، قرآن کے ساتھ حسن سلوک میں ہم پیچھے رہ گئے تلاوت میں۔ آپ کو بتا دوں اس قرآن کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی محنتیں کی، ایسے قرآن نہیں ہے ان کے پاس۔ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے خواہ تلاوت ہو، معنی ہو، مفہوم ہو، صحابہ کرام نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی۔ کیسی محنت کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبان بن مالک جو انصاری بھائی تھے، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ دونوں مدینے سے دور عوالی کے اندر، ایک چڑھاؤ علاقہ تھا مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ کاروبار تھا، بیوی بچے کی ذمہ داری تھی، پالنا تھا، محنت کرنا تھا، مدینے سے تھوڑے دور رہتے تھے۔ عمر کو لگا کہ یہ جو دوری ہے نا، کہ قرآن سے دوری نہ ہو جائے، یہ جو دوری ہے کہ قرآن سے میں دور نہ ہو جاؤں، تو اپنے بھائی عتبان بن مالک سے کہا دیکھو ہم دونوں ایسا کرتے ہیں، ایک دن آپ نبی کی خدمت میں رہنا، میں جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، ٹھیک ہے، بازار جاتا ہوں، بیچوں گا، جو بھی فائدہ ہوگا آدھا آدھا، میں آدھا لے لیتا ہوں، تم آدھا لے لو اس پروفٹ میں۔ پورا دن صبح سے لے کر شام تک نبی کی خدمت میں رہنا،
نبی جو وحی سکھائیں گے، نبی جو دین کی بات بتائیں گے، جو تعلیم دیں گے، قرآن کی تفسیر بتائیں گے، سب سیکھ لینا، رات میں مجھے سکھا دینا۔ پھر دوسرے دن الٹا، آپ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، جو پرافٹ ہوگا آدھا آدھا لے لیں گے، میں نبی کی خدمت میں صبح سے شام تک پڑھا رہوں گا، دن بھر علم سیکھتا رہوں گا، قرآن سیکھتا رہوں گا، اور رات میں جب تم واپس آؤ گے ساری باتیں میں سکھا دوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرما کے عنوان باندھا کہ علم سیکھنے کے لیے باری لگائی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ، صحابہ کرام نے زندگی کو دو پارٹ کر دیا، ایک دن قرآن کے لیے، ایک دن کاروبار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تاکہ ہم قرآن سے محروم نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ تڑپ تھی۔ آپ سوچیں کہ یہ لکڑی کاٹنے والا معاملہ، جنگل جانے والا معاملہ کہ سافٹ نوکری ہے کہ اے سی کے اندر بیٹھ کر، فین کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے والا جاب ہے؟ یہ بہت محنت طلب جاب ہے۔ جنگل کو جانا، دھوپ میں لکڑیاں کاٹنا، بازار جا کر بیچنا، سر پہ لاد کر، مطلب یہ کوئی سافٹ جاب نہیں۔ یہ کرنے والے عموماً انتہائی تھک جاتے، بہت ہی تھکا دینے والا کام۔ لیکن قرآن سیکھنے کا شوق، کیا کہتے ہیں، جب تم رات میں آؤ گے میں قرآن سکھا دیتا ہوں، یا تم مجھے قرآن سکھا دینا۔ تھکاوٹ رکاوٹ نہیں ہے کہ آدمی تھک گیا نماز کو چھوڑ دیتا، تلاوت کو چھوڑ دیتا، ذکر کو چھوڑ دیتا، روزمرہ کے کاموں کو چھوڑ دیتا۔ عمر بن خطاب کو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ کچھ لوگ ہیں قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی خوشخبری سنائی۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول تلاوت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہا کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا تلاوت میں، پڑھنے میں، تجوید میں، وہ فرشتوں کے ساتھ، عزت والے فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ جڑ گئے، میں نے کہا نا قرآن سے جو جڑا وہ عظیم ہو گیا۔ اس حدیث میں یہی بات، اگر قرآن سے کوئی جڑ گیا، ماہر بن گیا، یقین رکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو عزت والے فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ پھر کچھ لوگ ہیں سیکھنے میں تکلیف ہے، پڑھنے میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا والذی یتتعتع بالقرآن، جو قرآن کو جو اٹک اٹک کر تکلیف کے ساتھ پڑھتا، کہا کہ لہو اجران، ایسے آدمی کے لیے دو اجر ہے۔ کیوں دو اجر؟ ایک پڑھنے والا اجر اور ایک مشقت کرنے والا اجر۔ تکلیف سے پڑھ رہا، سبحان اللہ، ہاتھ نہیں نکل رہا، تکلیف سے نکال رہا، عین نہیں نکل رہا، تکلیف سے نکال رہا، آیت جوڑ کے پڑھنے میں بڑی تکلیف ہو رہی، تو ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل اجر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری عنایت فرمائی۔ عجیب و غریب بات ہے، سب کے پاس وقت 24 گھنٹہ اللہ نے دیا، 8 گھنٹے اگر آپ سوتے، 8 گھنٹے جاب کرتے، 2 گھنٹے دوسرے کام کرتے، 2 گھنٹے جو ہے سمجھ آپ دوسرے اوقات میں چلے جاتے ہیں، پورے ملا کر 20 گھنٹے ہوئے، باقی 4 گھنٹہ کہاں جا رہا؟ ٹائم پاس میں، فیس بک میں، واٹس ایپ پہ، نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، ادھر ادھر کہیں نہ کہیں نکل جا روزانہ 4 گھنٹے۔ کہ 4 گھنٹے میں روزانہ آدھا گھنٹہ ہم قرآن مجید نہیں نکال سکتے؟ سوچنے والی بات۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں۔ وقت کیوں نہیں؟ ہم نکالنا نہیں چاہتے اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر آپ وقت نکالنا چاہیں، جیسا کہا نا، ہر اذان کے ساتھ مسجد کو آ جائیں، نماز پڑھ لی، سنت پہلے پڑھ لی، آپ جماعت تک کیا کریں؟ آپ پڑھتے بیٹھے، 2 صفحہ ہوا، 3 صفحہ ہوا، نماز ہو گئی، سنت پڑھ لی، 5 منٹ اور 2 صفحہ پڑھے، چلے جائیے۔ ہر نماز کو مسجد کے ساتھ آئیے اور قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑیے، سکون ملے گا، ذہن صاف رہے گا، گندی باتوں سے ہم دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے اعمال میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، نیکیاں کماتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، کہ جو میرے ذکر سے، اس میں قرآن بھی شامل ہے، قرآن کا ذکر بھی شامل، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں راحت، زندگی میں سکون کا ذریعہ اس قرآن میں رکھا وہ حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ بیماریوں میں شفا ہے، شفاء للناس، اللہ نے کہا کہ ایسی کتاب جو شفا دینے والی، پڑھیں گے تو نا، پڑھیں گے تو شفا ملے گی، تلاوت کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔
سوچنے والی بات ہے۔ لہذا مسلمانوں، قرآن کی تلاوت کا جو تعلق ہے ہمارا، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں اس میں بتائی آپ کو کہ لہٰذا کل سے آپ کو کرنا ہے، سنے چلے گئے، یہ بات نہیں کہ یہ جو محنت کرنے والے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر دین آنا، ہم کو دیندار بننا، بولنے والا میں بھی، سننے والے آپ تمام، یہ نہیں کہ جیسے مائک میں لگا دیے، اسپیکر لگا دیے، سنے چلے گئے، نہیں، یہ بات نہیں۔ تو کل سے آپ یہ ٹارگٹ رکھیں کہ مجھے روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرنا ہے، کیونکہ میں تلاوت میں پیچھے ہوں۔ چلیے دوسری بات، ایک آخری بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ بہت سارے ایسے ہوں گے جو پڑھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنے نہیں آتا ان کو۔ آپ بولتے ہیں بھائی داڑھی سفید ہو گئی کیسے پڑھنا، عمر ہو گئی کیسے پڑھنا، فلاں ہو گیا کیسے پڑھنا، میں کمپنی کو جا رہا ہوں کیسے پڑھنا۔ یہ سب بہانے۔ آدمی اگر ارادہ کر لیا پڑھنے کا، کسی بھی عمر میں کیسے پڑھ سکتا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، تقریباً 500 کتابیں ان کی ہیں، ایک صفحے والی بھی کتاب ہے، مگر آپ 500 صفحے والی کتاب بھی، ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر سے سیوطی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال ہو گئی، 80 سال، 80 ایئرس، لکھتے پڑھتے لکھتے پڑھتے لکھتے پڑھتے 80 سال ان کی عمر ہو گئی۔ 80 سال میں ان کو احساس ہوا میں قرات میں، سب قرات، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لہجوں میں اتارا، میں قرات میں بہت پیچھے ہوں، مجھے نہیں آتا۔ 80 سال کی عمر میں ان کے شہر کے ایک بہت مشہور عالم دین سے 80 سال کی عمر میں اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود شاگرد بن کر انہوں نے قرات سیکھی۔ ہم تو 80 سال کے نہیں ہوئے، ہم کوئی ماہر تو نہیں، ان کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کسی فن میں نہ ہو، حدیث میں، اصول حدیث میں، رجال میں، تفسیر میں۔ آپ اٹھا کے سیوطی آپ ڈالیں، آپ سرچ کریں، آپ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتابیں، 500 کتابوں کی لسٹ آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ان کو لگا کہ میں سبھی قرات میں پیچھے ہوں، علم تھا لیکن تھوڑا پیچھے، اپنے آپ کو محسوس کہ میں تھوڑا پیچھے ہوں، اس میں نالج کم ہے مجھے۔ انہوں نے باقاعدہ شاگرد بن کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو لہٰذا شرمائے گا مت، قرآن سیکھنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، قرآن سیکھنے میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے تلاوت پر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمل، تدبر، یہ دوسرا مرحلہ، ہمارے مسلمان بھائی پہلے ہی مرحلے میں بہت پیچھے۔ کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں، اخفا معلوم ہو، اظہار معلوم ہو، انہوں نے غنہ کے حکام معلوم ہو، جی مجھے اسی طریقے سے جو ہے حروف قلقلہ معلوم ہو، حروف حلقی معلوم ہو، کتنے لوگ ہیں۔ اور پریکٹیکل کسی کو یاد ہوگا لیکن پریکٹیکلی کر کے بتا تو پہچان نہیں سکتے آپ، بہت پیچھے ہیں آپ۔ 3 سے 6 مہینہ اگر وقت لگائیں گے آپ کی تلاوت درست ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے، نیکیاں کمانے والے، بٹورنے والے ہم بن سکتے ہیں۔ چلیے دوسری بات، قرآن عمل کے تعلق سے ہمارا معاملہ کیا رہا؟ قرآن تدبر، دوسری وجہ تدبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے سوچنے سمجھنے کے لیے اتارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی غور نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا فہل من مدکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ فہل من مدکر، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا، سمجھنے والا؟ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ قرآن بہت سارے علوم کی کتاب، بہت سارے سائنسز کی کتاب، اس میں بایولوجی ہے، اس میں ایمرولوجی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ہر طرح کے علوم کا اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس قرآن پہ غور و فکر کریں، قرآن کے بارے میں سوچے سمجھے۔ آج ہو کیا گیا، لوگ پڑھنا چھوڑ دیے، تدبر کرنا بھی چھوڑ دیے، صرف طوطے مینے کی طرح پڑھنے والے مل جائیں گے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، 7 آیتیں، روزانہ فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔
کوئی بتا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں کتنی اہم باتیں بتائی گئی؟ اللہ کی تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے، اللہ کی ربوبیت کو بتایا گیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف بتایا گیا، مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ناکام لوگوں کی جو ہے یہود و نصارہ ناکام ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نام پانے کے باوجود۔ یہ جتنی جو 5 یا 6 موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکلی کتنا سوچتے ہیں آپ بتائیے آپ؟ اس لیے نماز میں خشوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں کھڑے پورا دماغ فون پر لگا ہوا، نماز میں پورا دماغ جو ہے کاروبار میں لگا ہوا، نماز میں قرض داروں کی فہرست یاد آ رہی ہے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآنی آیات پر ہم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، معنی نہیں معلوم، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں جو ہے درست نہیں ہو پا رہی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے کہا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ لکھا ہے مفسرین نے خشوع و خضوع کے اسباب میں ایک سبب یہ کہ آدمی قرآنی آیات اور تلاوت پر غور و فکر کرے۔ امام کیا پڑھ رہا؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ میں دوسروں کو دھوکہ دے دیا، فلاں جو لوگوں کو کرپٹ کر دیا، فلاں کو پیسے لے کے جو میں نے جو سمجھ رہے آپ جو آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں، ٹال مٹول کر رہا ہوں، قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے، یہ ڈر نماز میں کیوں پیدا نہیں ہو رہا آپ کو؟ کیوں؟ تدبر نہیں ہے ہمارے پاس، تدبر میں اور پیچھے ہیں، تلاوت میں بھی پیچھے ہیں، تدبر میں تو اور پیچھے ہیں۔ پھر عمل کی بات کیا کہیں آپ بتائیں، تبلیغ کی بات کیا کہیں بتائیں۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں، پڑھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، عمل کرنا، اور ساتھ میں یہ تبلیغ کرنا، لوگوں کو جو بتانا اس کے تعلیمات۔ قرآن میں یہ فلاں حکم ہے، سود حرام ہے قرآن میں ہے، اللہ نے تجارت کو، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں وحل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، بھیک مانگنے کو شریعت نے نہیں ابھارا۔ تو یہ جتنی جو قرآنی تعلیمات ہیں اس کی تبلیغ بھی آج ہمارے پاس نہیں۔ تو پھر تو آپ سوچ کے دیکھیں قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے کتنا کمزور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ حالات بدل گئے، اس کا حل قرآن میں موجود ہے۔ ابھی جو حالات جو آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا بھر میں، یہ کوئی نئے حالات نہیں قرآن پڑھنے والے قاری کے لیے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، ان پر بھی ایسے ہی ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ قرآن میں پوری آیتیں، سورہ ہود کی آخری آیتیں پوری پڑھ لیجئے آپ، ایسا لگے گا کہ یہ ساری آیتیں اب نازل ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جینے نہیں دیتے، انہوں نے جو ہے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، نوکر بنا لیے تھے، ان کے بچوں کو جو ہے مار دیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام تفصیلات بیان فرمائی۔ تو پھر لہذا مسلمانوں، یہ اتنا لمبا وسیع موضوع ہے، ارے آپ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ، 40 منٹ کافی نہیں۔ صرف مجھے آپ کو کیا کرنا تھا؟ قرآن سے قریب کرنا تھا، بس آپ کے احساس دلاؤں میں کہ آپ روزانہ آپ سیکھیں، روزانہ آپ پڑھیں، آپ روزانہ امام صاحب ہوں گے، درس میں کیا حالت ہے بتائیے آپ؟ درس روزانہ درس ہوتا ہے، کتنے لوگ بیٹھتے پابندی کے ساتھ؟ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ابھی جو ہے مسجد آمنہ بازوہر میں 8 مہینہ پہلے میں نے احسن البیان، یہ جو کتاب ہے اس کی تفسیر شروع کر گئی تھی 4 سال پہلے تقریباً۔ روزانہ فجر کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھتے آئے، 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، جو بھی۔ تو پورے جو ہے 4 سال میں پوری تفسیر پڑھ لی، ختم ہو گیا۔ پروگرام کرے عظمت قرآن پر۔ آپ بتائیے کہ 4 سال کے اندر جو درس ہوتا رہا، کتنے لوگ سنے ہوں گے بیٹھ کر روزانہ؟ 5 سے 8 آدمی، اتنے ہی لوگ ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، وقت نکالیے، آپ بہانے چھوڑیں، یقین رکھیں یہ بڑی عظمت والی کتاب، جو اس کتاب سے قریب ہو گیا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، جو اس کتاب سے قریب ہو گیا وہ جنت سے قریب ہو سکتا ہے، جو اس کتاب سے قریب ہو گیا یقین رکھیے وہ سنت سے قریب ہو جائے گا۔ یہ اس کتاب سے دوری یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، یہ دماغ میں رکھ لے۔ میری خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ میں قرآن سے دور ہوں، اللہ حفاظت کرے، سیدھی سیدھی بات، میں قرآن سے دور، یہی میری خرابی کی جڑ ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اور گھر میں کیا ماحول ہے قرآن پڑھنے کا؟ باپ نہیں پڑھتا، والدہ نہیں پڑھتی، پھر بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ایک صاحب بولے مولانا
بچے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بچے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ جو بچے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے جو میں قرآن سے تعلق نہیں رہا ان کا، تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کون ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ گھر میں قرآن نہیں پڑھتے تو بچوں کو قرآن پڑھنے کا ادب کیسے آئے گا؟ تلاوت نہیں کرتے تو بچے کیسے قرآن سیکھیں گے گھر میں؟ اسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ عصری تعلیم میں جو بھی پڑھنا ہے پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ضرور رکھیں۔ میں نے آپ تلاوت کی حساب سے بھی، تدبر اور تفکر کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تبلیغ کے اعتبار سے بھی، ایمان والی باتوں میں پہلے بتا دیا، اس میں تو وہ کہ سب کا ایمان ہی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ چند اہم ایسی باتیں تھیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے آپ تمام کو اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑنے والا، قرآن کے ساتھ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں 5 منٹ سوالات کر سکتے ہیں جی، کیونکہ ٹریفک میں پھنس گیا جس کی وجہ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا، پونے 2 گھنٹہ لگا یہاں پہنچتے پہنچتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، الحمدللہ پھر بھی ہم پہنچ گئے، فللہ الحمد۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کو اس موضوع کے تحت یا کوئی اور موضوع کے تحت بھی، آپ 5 منٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں جی۔ قرآن سیکھنے کے لیے کئی ٹرک ہیں، کئی طریقہ۔ ایک طریقہ ہے کہ لفظی قرآن پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں استاد کے پاس سیکھنا آپ، یہ انٹرنیٹ سے، کیسٹ سے، سی ڈی سے، اس سے خرابی آئیں گے آپ کو۔ آپ جو بھی لفظی قرآن بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ تو یہ استاد کے پاس سیکھنا۔ اس لیے قرآن کو معلم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کتاب ایسے نہیں اتاری گئی۔ اس لیے کہ قرآن کی جو باتیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک ہی سورت میں 5 موضوعات، آپ کیسے پہچانیں گے کون سا موضوع کیا ہے، یہ آیت کس تعلق سے؟ تو یہ استاد کے بغیر نہیں پڑھنا قرآن۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سیکھنے کے لیے 8 سال لگ گئے، 8 ایئرس۔ ان کے والد عمر بن خطاب کو قرآن سیکھنے کے لیے 10 سال لگ گئے۔ کہ بدھو تھے صاحب؟ نہیں، پھر 1 آیت پڑھتے، 3 آیت پڑھتے، اس پہ عمل کرتے تھے، زندگی میں لے کے آتے تھے، سمجھتے تھے اس کو۔ اللہ نے یہ آیت پڑھ، پورا دن بھر سوچتے تھے۔ یہی قرآن سیکھنے کا طریقہ ہے۔ روزانہ 1 صفحہ اگر آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آیت میں پورا، اس آیت میں کس سے کیا، کون سی بات بتائی گئی، اس کا موضوع کیا ہے، اس میں کیا احکام ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر اس قرآن کی سمجھ کیسے حاصل ہوگی آپ کو؟ اسی لیے سلف کا قرآن سیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ 10 آیت پڑھتے، تلاوت درست کرتے، احکام جانتے، معنی مفہوم سمجھتے، تبلیغ کرتے، عمل کرتے، اس کے بعد پھر 10 آیت کا ٹارگٹ لے کے چلتے۔ یہی طریقہ تھا۔ کچھ لوگ پورا قرآن 10 بار پڑھ لیے، چلیے اچھی بات ہے، مگر یہاں آخرت کا تصور نہیں معلوم، تو یہ فائدہ نہیں۔ تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، استاد کے پاس پڑھیں، یقین رکھیں کہ فائدے میں رہیں گے آپ۔ استاد کے پاس پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا آپ ترجمہ قرآن دے کے رٹو مار لیں، آپ اس سے علم نہیں آئے گا آپ کو۔ قرآن سے سیکھنا ہے، ذہن و تلمذ جھکانا۔ میں شاگرد ہوں، آپ استاد ہیں، آپ آج 3 آیت پڑھائیے، استاد تلاوت کر کے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، ہم بھی پڑھیں۔ میں را کو پر پڑھو، بتائے گا استاد، را کو درست کریں، با کو درست کریں، آپ عین کو درست کریں آپ۔ تو یہ 1 آیت پڑھتے، 3 آیت پڑھنے کے لیے 10 منٹ لگ گئے آپ کو، آپ کی تلاوت درست ہونے کے لیے۔ چلو 3 آیت قدم، پھر معنی دوسرے دن کہ اس کا معنی کیا، رحمان کس کو بولتے، رحیم کس کو بولتے، رب العالمین ہے تو کیسا، کیا معنی رب العالمین؟ سارے جہانوں کا پروردگار۔ تو رب کس کو کہتے ہیں؟ جو روزی دیتا ہو، روٹی دیتا ہو، جو موت و حیات کا مالک ہو، جی خلق جس کی ملکیت میں، یہی رب ہوتا۔
تو رب کا معنی ہی معلوم نہیں. پورا قرآن میں جتنے رب آئیں گے نا آپ کو کبھی معنی معلوم نہیں ہوگا آپ کو. رب ہی نہیں معلوم آپ کو. الرحمن پڑھ رہے ہیں آپ, الرحمن کیا ہے یہ معنی نہیں معلوم. پورے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا کاسی. اللہ رحمان, اللہ مہربان ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کیا, پورے قرآن مجید میں ہزاروں مثال اللہ نے بیان فرمائی. وہ تفقہ و تدبر کیسے حاصل ہوگا آپ کو؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے سلف کا. ہم نے سلف کا طریقہ چھوڑ دیا. فاسٹ ٹریک سب تیزی سے پڑھ لے رہے ہیں, کچھ بھی علم نہیں ہے. 2 دن کے بعد پوچھو بھائی سورہ بقرہ پڑھے آپ, وہ فلاں آیت میں کون سی بات بتائی گئی, سر کھجانے لگیں گے ارے کون سی بات بتائی گئی, یاد ہی نہیں ہم کو. کیا مطلب؟ ہم نے خالص ریم کا استعمال کیا, سامنے کے دماغ کا استعمال کیا, ہمیں لگا کچھ معلوم ہے, 3 دن کے بعد سب غائب, کچھ بھی یاد نہیں ہے آپ کو. یہ علم نہیں ہوتا. یہ سمجھ رہے آپ, یہ علم کا طریقہ نہیں ہوتا. آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, پوچھ کے پڑھیں. جو بھی سوال آپ کو آ رہا ہے, ارے ایسا کہ سوال پوچھیں آپ, پوچھ کر پڑھیں. اس کے بعد 5 سورتیں بھی اگر آپ پڑھ لیا, آپ سورہ بقرہ بھی اگر پڑھ لیا, آپ پورے قرآن کو سمجھنے کی طاقت آپ کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ. ہاں یہ طریقہ ہوتا سلف کا, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. جی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. ایسے آپ ہی پوچھیں, آپ ایسا خاموش نہ رہیں, اپنے آپ کو جوڑے قرآن کے ساتھ. جی قرآن مجید کو حفظ کرنے کا طریقہ جو ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, ہزاروں طریقے قرآن مجید کو یاد کرنے کے. تو یہ بھی جو طریقہ ہے آپ کو استاد کے ساتھ یاد کرنا پڑتا. آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسجد صفہ معین باغ ریاست نگر میں 3.5 سال پہلے وہاں کے ذمہ داروں کو میں توجہ دلایا قرآن یاد کرنے پر اسکول کے بچوں کے لیے. ہمارے پاس 4th و 5th کلاس سے لے کر انٹر تک کے بچے پڑھتے ہیں, تقریباً 25 بچے میرے پاس, میں پڑھاتا ہوں روزانہ. الحمدللہ 3.5 سال کے اندر کوئی 15 پارہ, میکسیمم 15 پارے یاد کرے, کم سے کم 8 پارے یاد کرے بچے 3 سال میں, اسکول کی تعلیم کے ساتھ, ایگزام, ہوم ورک, سمجھ رہے آپ, FA1 FA2 FA7 تمام چیزوں کے ساتھ. الحمدللہ ہمارے بچے گزشتہ صفہ مسجد میں امامت تراویح کی نماز پڑھائے 10 دن, شروع کے 5 دن آخری کے 5 دن ہمارے بچے نماز پڑھا. تو خدمت چل رہی. کبھی آئیے صفہ آئیے, وہاں ایک پورا نظام بنا کے رکھے الحمدللہ. ہم لوگ صبح مغرب سے لے کر شام 4:30 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک 8 معلمات, 4 معلم, 12 آدمی روزانہ کام کرتے ہیں. 12 لوگ, 350 الحمدللہ خواتین, بچے, بچیاں, ماں, بیٹی, نانی, تینوں آ کے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. بیٹی آ رہی, اب بیٹی کو چھوڑنے کے لیے ماں آ رہے ہیں, ماں کے لیے خاتون کو ایک ٹیچر ہمارے پاس ہے جو دینیات پڑھاتے, قرآن پڑھاتے, جو جہاں تک آتا وہاں آگے کا پڑھاتے. ٹھیک ہے, نانی بھی آ رہی, وین کی سہولت ہے. ہم لگا کر رہے, محنت کر رہے وہ لوگ. تقریباً ماہانہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہو رہا بچوں پر. بچے سے کوئی فیس نہیں لیتے ہم لوگ, بچوں سے کوئی فیس نہیں لیتے. سمجھ رہے ہیں آپ, جو ذمہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, مسجد کے مصلی ہیں, فلاں ہیں, ماہانہ 1 لاکھ روپیہ صرف ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں وہاں پر. فائدہ دکھ رہا لوگوں کو, محسوس ہو رہا. آپ صفہ مدرسہ تھا نبی کریم کے زمانے میں, کوئی بھی کسی بھی وقت میں آ کے پڑھ سکتا, کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا. الحمدللہ وہ نظام ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ 350 بچے اب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, بہت بڑی بات. 2 ایڈمن رہتے روزانہ نگرانی کرنے والے. کبھی آئیے, کبھی ادھر گزرے آپ, 5 منٹ آئیے, مغرب کی نماز میں درس ہوتا روزانہ بچوں کی تربیت کے لیے. تو ایک سلسلہ چل رہا, آپ ہی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اولاد کے لیے بلڈنگ بنا کے جا رہے ہیں, فلاں بنا کے جا رہے ہیں, ضرور جائیے آپ. اولاد کا فیوچر دینی تعلیم میں, علم میں, قرآن کے ساتھ جوڑنے میں. اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. بڑی عجیب و غریب بات ہے. ضرورت اس بات کی, اس کو آپ کہہ رہے ہیں, آپ سوچیں. آپ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ فیوچر میں آپ ہندوستان کا, پوری دنیا بھر کا ایک بہت بڑا عالم بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کے علم سے ساری دنیا کو نفع دے دے. کیا جانتے ہیں آپ؟ ہم تو نہیں جانتے فیوچر کو. ہمارا کام محنت کرنا ہے بس, اپنے اولاد کے لیے بہتر سے بہتر راستہ چننا, یہ ہمارا کام ہے. کافی وقت ہو چکا ہے, میں اسی بات کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کبھی اگر موقع ملا انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر ہم بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.